تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا کر دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور وہ اس سے جو ہدایت پاتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اس سے جو گمراہ ہوتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ لڑکی آسٹریلیا کی رہنے والی ہے، اس نے کلب میں 2 سال تک کام کیے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، ثواب کیا ہوتا ہے، پاپ کیا ہوتا ہے، پنیہ کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں تو مذہبی عیسائی کو ماننے والی ایک لڑکی تھی، اور میرے گھر میں یہ سب دین کی باتیں، دھرم کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ہر طرح کے چھوٹ ہے، ہم شراب بھی پی سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، چوری بھی کر سکتے ہیں، بے ایمانی بھی جو کرنا ہے کر سکتے ہیں، کون روکنے والا ہے ہمیں؟ کسی کی ہمیں پوجا نہیں کرنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی، ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک الگ ہی زندگی میں اس میں جب جی رہی تھی مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا، یہاں تک کہ تو میں مسلمانوں سے نفرت بھی کرتی تھی، کیونکہ میں نیوز ہمیشہ دیکھتی تھی، اور نیوز میں ایک پھیلایا گیا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، وہ آتنکواد کو پالتا ہے اپنے گھروں میں، اپنے دلوں میں، وہ بے گناہوں کے خون کو بہایا کرتے ہیں، بے گناہوں کا قتل کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ مسلمانوں سے نفرت کیا کرتی تھی، کبھی بھی میں ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ مگر ایک دوست تھی ہماری، مسلمان ہی دوست تھی، کبھی کبھی اس سے باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد 2-3 سال کے بعد ہماری اس سے ملاقات ہوئی تو زیادہ قربت بڑھ گئی، دھیرے دھیرے اور زیادہ قربت ہوئی، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہیں کبھی فورس کیا کہ تم جانو ہمارے دین کے بارے میں۔ مگر اس کے ذریعے ایک لڑکے سے ہماری ملاقات ہوئی، دوستی ہوئی، آج وہ ہمارے شوہر ہیں، ان سے ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے بار بار فورس کیا اور کہا کہ تم اس دین کے بارے میں جانو، تم جو یہ کرتی ہو، ناچ گانے کرتی ہو، یا کلب میں جو جاتی ہو، شراب پیتی ہو، جھوٹ بولتی ہو، بے ایمانی کرتی ہو، چغلی کرتی ہو، یہ سب کے سب گناہ ہیں، اور ہمارا دین، ہمارا مذہب ان سب ساری چیزوں سے روکتا ہے، اس لیے کہ ہمیں میدان محشر میں کل اللہ کے یہاں جا کر کے حاضری بھی پیش کرنے، وہاں جواب بھی دینا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے اور کیا نہیں کیے ہیں۔ تو ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بے گناہوں کا خون نہ بہانا، اس رب نے ہمیں یہ بھی فرمان جاری کیا ہے کہ کبھی بھی بے گناہوں کا قتل نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، شراب سے دور رہنا، ہمیشہ ناچ گانوں سے دور رہنا۔ اس نے ہمیشہ ہمیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے فرمایا کہ اگر تم گناہوں میں ڈوبے رہو گے تو پھر تمہارے لیے میں نے دوزخ تیار کر رکھی، دھکیل دیا جائے گا تمہیں اس میں، اور اگر تم گناہوں سے بچتے رہو گے، محفوظ ہوتے رہو گے، تو پھر میں نے تمہارے لیے عالیشان جنت بنا رکھی ہے، تم اس میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ میں نے دھیرے دھیرے پھر جب بار بار ان کا کہنا ہوا کہ نہیں تم جانو اس دین کے بارے میں، تو پھر میں کوشش کی جاننے کے لیے۔ شروع میں تو میں منع کرتی تھی، پھر جاننے کی کوشش کی۔ جب میں مذہبی اسلام کو پڑھنے لگی تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یقیناً ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے بہتر تو دین کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے سچا دین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے سچا مذہب اور حق والا مذہب جو ہوتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس رب کی عبادت کرتا ہے، یہ اس رب کو مانتا ہے جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہم سورج کی پوجا نہیں کرتے ہیں، یہ چاند کی پوجا نہیں کرتے ہیں، بت کی پوجا نہیں کرتے ہیں، درختوں کی پوجا نہیں کرتے، وہ اسے پوجتے ہیں جس نے سورج کو بھی بنایا ہے، چاند کو بھی بنایا ہے، زمین و آسمان کو بھی بنایا ہے، دن اور رات کو بھی بنایا ہے۔ دھیرے دھیرے مجھے بات سمجھ میں آنے لگی، پھر میں اندھیروں سے روشنی کی جانب آنے لگی۔ پھر مجھے لگا کہ نہیں، مجھے کلمہ شہادت پڑھنی چاہیے۔ پھر میں نے کلمہ شہادت بھی پڑھی، اور آج میری ان سے شادی بھی ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے اپنانے سے منع کر رہے تھے، میرے والد بھی مجھ سے خفا ہو گئے۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے گا، اللہ ہماری رحمت بھی فرمائے گا، ہم پہ رحم فرمائے گا، اور انشاءاللہ میں تو یہ کوشش کرتی ہوں کہ اللہ